بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ادارہ فکر جدید کی نئی عمارت کو تعمیر ہوئے کم و بیش 6 ماہ کا وقت گزرا ہے۔ ہم نے ادارہ فکر جدید کی اس نئی عمارت میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو شروع کر دیا ہے۔ ابھی ایک کورس ہمارے ہاں مکمل ہوا ہے، تعلیم و تربیت زوجین کورس کے نام سے۔ اس میں ہم نے پاکستان کے مختلف اسکالرز کو لیکچرز کے لیے ہم نے دعوت دی، اور خاص طور پر ماہر نفسیات کو دعوت دی گئی، اور انہوں نے میاں بیوی کے باہمی تعلق میں جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، خاندان کے حوالے سے ہوتے ہیں اور خاندانی نظام کے حوالے سے ہوتے ہیں اور خاندانی معاملات کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو خاص طور پر ان مسائل کو اپنا موضوع بنایا، اور طلباء و طالبات کی اور اس کورس میں شریک ہونے والوں کی انہوں نے کونسلنگ بھی کی۔ ابھی ایک نیا کورس ہم نے شروع کیا ہے کہ وہ بچیاں کہ جو ابھی بلوغت کے قریب ہیں یا بالغ ہو چکی ہیں، ان کے لیے ہم نے اس کورس کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کورس میں 3 باتیں خاص طور پر ہیں۔ ایک بات تو اخلاقی تربیت کے حوالے سے، اور دوسری بات جسمانی طہارت، پاکیزگی اور نظافت کے حوالے سے، اور تیسری بات اس عمر کے بچیوں کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہم نے ایک ماہر نفسیات خاتون کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلاس میں مختلف مزاج اور عادات کے بچے شامل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی بے ادبی کے ساتھ یا بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کلاس کے ماحول کو خراب کیے رکھتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو ڈانٹنے یا ایسے بچوں پر سختی کرنے کے بجائے ان کے نفسیاتی مسائل اور ان کے اس پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے ہر کورس میں اور کلاس میں ہم ایک ماہر نفسیات کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہر جمعے کو ہمارے ادارے میں چھوٹے بچوں کی کلاس ہوتی ہے، جس کا مقصد ان بچوں کو ایٹیکیٹس، مینرز بتانا، یعنی گفتگو کا طریقہ، بیٹھنے کا، بولنے کا، اور وضو کرنے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں اس کلاس میں بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ ہمارے ادارے میں ایک لائبریری بھی ہے، یعنی وہ لائبریری کہ جس میں بلا مبالغہ ہزاروں میں کتابیں موجود ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 1400 سال میں جو علمی ذخیرہ ہمارے ہاں تیار ہوا، لکھا گیا، ہم اس علمی ذخیرے کو اپنے ادارے کی اس لائبریری میں لائیں، جمع کریں۔ یہاں صرف مذہبی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ سیاست پر بھی ہیں، بین الاقوامی تعلقات پر بھی ہیں، تاریخ پر بھی ہیں، شاعری ادب پر بھی ہیں، تاریخ پر بھی کتابیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ادارے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دارالترجمہ قائم کریں۔ دارالترجمہ میں اس وقت ایک کتاب امام ذہبی کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اور دوسری کتاب جو انگلش میں ہے اس کا اردو ترجمہ ہونے کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 2-4-6 مہینے میں وہ کتاب چھپ جائے۔ اور اسی طرح ہمارے ادارے میں ہفتہ وار درس قرآن بھی ہوتا ہے، یعنی ہر ہفتے کو 3 بجے اور منگل کو 7:30 بجے۔ ہم نے ایک عربی کورس کا بھی آغاز کیا ہے، اور یہ عربی کورس در حقیقت درسیات کی بنیاد ہے۔ آج طلباء و طالبات جو اس کورس میں شامل ہیں، 2-4 مہینے کے بعد یہ سینئرز کلاس ہو جائے گی، ہم ایک جونیئرز کلاس کا بھی آغاز کریں گے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عربی کے بعد، یعنی 6 ماہ عربی پڑھانے کے بعد، اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ اور احادیث کی جو کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب کا انتخاب کر کے اس کی تعلیم، اور دیگر علوم و فنون جیسے مثال کے طور پر اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، فلسفہ ہے، اور علم بلاغت ہے،
ہم اس کی بھی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا کورس 2 سے 3 سال پر مشتمل ہوگا۔ وہ بچے طلباء و طالبات کے جو اس وقت عربی کلاس میں داخلہ لے چکے ہیں، یہ انشاءاللہ 6 ماہ کے بعد ہم ان کو قرآن، حدیث اور دیگر علوم اور فنون کی طرف لے آئیں گے۔ میں ادارہ فکر جدید میں ہونے والی تعلیمی اور فکری سرگرمیوں کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک سلسلہ محاضرات کو بھی ہم نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک سے پہلے 3 اسکالرز کہ جن میں ایک نو مسلم بھی ہیں، یورپ میں رہتے ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں، اور فقہ مالکی سے ان کا تعلق ہے، ان کا لیکچر مارچ کے مہینے میں یہاں پر اس کا انتظام کیا جائے گا اور وہ لیکچر دیں گے۔ اگرچہ وہ یورپ میں ہیں لیکن زوم پر اس کا انتظام مکمل طور پہ کیا جائے گا، اور پروجیکٹر پہ جو لوگ یہاں پر شرکاء موجود ہوں گے ان کے لیکچر کو سنیں گے اور دیکھیں گے۔ آخری بات، ادارہ فکر جدید میں آنے والے وقت میں ہم سیاسی شعور اور تربیت کا کورس بھی ہم شروع کریں گے، اور میں یہ بات اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن پڑھنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو، لوگوں کو آئین پاکستان ضرور پڑھانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اور اسی طرح تعلیم و تربیت زوجین کورس جب ہم نے کروایا تو اس میں خاص طور پر نکاح نامہ، یعنی جو نکاح فارم ہے، اس کا باقاعدہ شرکاء کو، طلباء اور طالبات کو اس کا مطالعہ کرایا گیا، اور اس کے جو آرٹیکلز ہیں، اس کے جو شقیں ہیں، اس پر خاص طور پر گفتگو کی گئی اور بات کی گئی اور بحث کی گئی۔ یہ کچھ ہمارے ادارے کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو اس وقت شروع ہو چکی ہیں، اور آئندہ بہت سے ایسے پلان اور ایسے پروگرام ہیں کہ جن کا آغاز آنے والے دنوں میں کیا جائے گا۔ ہمارے ادارے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے فرد کی تبدیلی۔ فرد کی تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی سوچ میں، فکر میں، رویوں میں اور انداز فکر اور انداز گفتگو میں تبدیلی لائی جائے۔ جب ایک فرد بدلتا ہے تو پھر پورا معاشرہ بدلتا ہے، اور اسی طریقے سے ہی معاشروں میں اور اسی طرح ہی دنیا میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔